یا اللہ آپ کا کرم ہو گیا ہے کہ میرے پاس اچھا لباس آ گیا ہے، میرے پاس اچھی پوشاک آ گئی ہے، مجھے اپنا تن ڈھانپنے کے لیے، مجھے اپنا جسم چھپانے کے لیے، مجھے سردی گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ سے جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے آپ کا لباس۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ لباس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے جو انسان کے جسم کو خوبصورت بناتی ہے، انسان کی شخصیت کو پرکشش بناتی ہے، اور اس کے ایسے اعضاء جو وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو دکھائی نہ دیں وہ اس سے چھپاتا ہے۔ اور لباس ہمارے جسم کی رونق ہے۔ اور لباس کے معاملے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ لباس کو اپنی حیثیت کے مطابق رہنے دیجیے۔ اگر آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے والدین کوئی بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کی فراوانی عطا نہیں کی، تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ ان کو اس بات کے اوپر مجبور نہ کریں کہ وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر یا قرض کے نیچے دب کر یا دیکھا دیکھی لوگوں کی شرما شرمی آپ کے لیے اتنا مہنگا لباس خریدنے پہ مجبور ہو جائیں کہ وہ قرض پہ مجبور ہو جائیں، یا وہ اپنی کسی ضروری چیز کو پیچھے کر کے آپ کے لیے ایک غیر ضروری فرمائش کے طور پر آپ کے لیے مہنگا لباس خریدیں اور وہ آزمائش سے دوچار ہوں۔ لباس میں دوسری بات آپ یہ ملحوظ رکھیے کہ وہ جو آپ اپنی حیثیت کے مطابق لباس خریدیں اس میں یہ بات یاد رہے کہ وہ لباس سنت سے قریب تر ہو، وہ ڈھیلا ڈالا ہو، وہ کشادہ ہو، وہ ایسا ہو کہ اس میں سے اعضاء نظر نہ آتے ہوں، وہ زیادہ چست نہ ہو، وہ صلحاء کے، نیک لوگوں کے اور اللہ والوں کے لباس سے قریب تر ہو۔ اس میں بچیوں کے لیے سر کے اوپر سکارف ہو اور ان کے جو قمیض ہے اور شلوار ہے وہ کھلی ہو، وہ زیادہ باریک نہ ہو، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت قسم کی وعید ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ وہ لباس ایسا پہنتی ہیں کہ گویا وہ عریاں ہوتی ہیں، ایسی عورتوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس وعید سے بچا جائے اور اس بارے میں یہ کوشش کی جائے کہ لباس ساتر ہو، لباس نیک لوگوں سے قریب تر ہو، لباس سنت کے قریب ہو، اور لباس پہنتے وقت مسنون دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الذی کسانی۔ دعا پڑھنے کے بعد لباس پہنتے وقت دائیں طرف سے پہنا جائے پہلے، اور پھر لباس کا خیال رکھا جائے، لباس کی صفائی کا خیال رکھا جائے، لباس کی زیبائش کا خیال رکھا جائے، اور لباس کو زیادہ گندا کر کے نہ اتارا جائے کہ یہ لباس کے حق میں بھی بے اکرامی ہے اور گھر والوں کو بھی زیادہ تکلیف میں اور مشقت میں ڈالنا ہے کہ جب انسان کا لباس زیادہ گندا ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنا یونیفارم جو ہے اس کا خیال رکھیں، اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کی پریسنگ کا، اس کی استری کا اور اس کے جو سلائی کڑھائی ہے اس کا خیال رکھیں۔ ایک ایک چیز کا آپ خیال رکھیں، آپ حفاظت کریں اس کی، اور اس کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ آپ کا کرم ہو گیا ہے کہ میرے پاس اچھا لباس آ گیا ہے، میرے پاس اچھی پوشاک آ گئی ہے، مجھے اپنا تن ڈھانپنے کے لیے، مجھے اپنا جسم چھپانے کے لیے، مجھے سردی گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں آپ کے آگے سر بسجود ہو کر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کی اس نعمت کے اوپر آپ کے تمام احکامات بجا لاتا ہوں، حتیٰ کہ لباس ان ساتر اعضاء کو چھپاتا ہے کہ جن کے چھپائے بغیر اللہ کے سامنے حاضری دینا انسان کا درست نہیں ہو سکتا ہے۔